ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یکتا ہے ہر ایک شخص اداکاری کے فن میں، قاتل بھی تو کم بخت مسیحا سا لگے ہے۔ لوگ شہد میں زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین محترم، اکثر لوگ قرآن کے بعد بخاری کو صحیح کتاب مانتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو بخاری ہے یہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ ساری کتاب صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ غلط روایتیں بھی ہیں، کچھ صحیح روایتیں بھی ہیں۔ کچھ ایسی روایتیں ہیں جن سے اللہ کی شان میں بھی توہین ہوتی ہے، رسول اللہ کی شان میں بھی توہین ہوتی ہے، ازواج مطہرات کی شان میں بھی توہین ہوتی ہے، صحابہ کرام کی شان میں بھی توہین ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس بخاری میں، یہ جلد ہے، جلد نمبر 1، یہ ہے بخاری۔ آپ اس کو بغور دیکھ لیں ذرا، یہ ہے بخاری اور یہ جلد نمبر ہے 1 اور باب نمبر ہے 1504 اور حدیث نمبر ہے 2243۔ اس میں لکھ رہے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ، یعنی اس روایت میں موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل بتایا گیا ہے۔ یہ لکھا ہے اس روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ کے اوپر فضیلت نہ دو، یعنی موسیٰ سے بہتر نہ مانو۔ تو سامعین محترم، پہلے میں یہ روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا میں آپریشن کروں گا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کو گالی دی، ان میں ایک مسلمان دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا پر فضیلت بخشی۔ یہودی بولا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا پر فضیلت عطا کی۔ مسلمان نے یہ سنا تو یہودی کے تھپڑ رسید کیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پیش آمدہ حالات سے آپ کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس پہ نشان لگا دیا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود رسول کی زبانی انہوں نے لکھا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن لوگوں پر غشی طاری ہوگی اور میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا پکڑے دکھائی دیں گے۔ میں نہیں جانتا وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ یعنی مسلمان میں یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا تو مسلمان حضور کو افضل بتا رہا تھا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو افضل بتا رہا تھا۔ جب یہ دونوں لوگ آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ مانو، اس لیے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا اور جب میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش اعظم کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی طاری نہیں کی ہوگی، یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے خود روایت میں اقرار کیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ مانو۔ تو اب یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ باعث گستاخی ہے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور سید المرسلین ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل مانے تو رسول کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بخاری میں توہین رسالت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جو اس کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس بخاری کی ساری روایتوں کو صحیح مانتا ہے اور ان پر یقین رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب لوگوں کو یہ مت ڈرانا کہ صاحب بخاری مانو بخاری مانو، نہیں، یہ بخاری میں بہت گستاخیاں ہیں اور یہ صحیح اور غلط یعنی مشکوک بخاری ہے، مخلوط بخاری ہے، یہ غلط اور صحیح، حق اور باطل کا مرکب ہے۔ تو یہ تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل بتایا گیا اس بخاری میں۔ اب یہی بخاری جلد نمبر 1 کتاب الغسل باب نمبر ہے 176، حدیث نمبر ہے 246،
اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حضرت عائشہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے یا پھر توبہ کرنی چاہیے. کم سے کم یہ تو نہ کہیں کہ یہ ساری بخاری ہی صحیح ہے جس میں حضرت عائشہ کو نہ چھوڑا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لکھ رہے ہیں قال سمعت ابا سلمۃ یقول دخلت انا واخو عائشہ علی عائشہ فسألها اخوها عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعت باناء نحو من ساع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبیننا وبینها حجاب. ترجمہ: ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں اور سیدہ عائشہ کے بھائی سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں پوچھا. انہوں نے ایک ساع کی طرح ایک برتن منگوایا، پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا. ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا. نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کوئی عورت اپنے بھائی اور بیٹے کے سامنے غسل کر کے دکھائے گی؟ یعنی ایک حضرت عائشہ کے بھائی ہیں اور ایک ابو سلمہ ہے، یہ دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ رسول اللہ غسل کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں پردہ پڑا ہوا تھا. تو سامعین محترم، یہاں سے کئی بات نکلتی ہے. نمبر 1، اگر پردہ تھا تو دکھائی کیسے دیا؟ اور اگر دکھائی دیا تو پردہ نہیں تھا. یعنی انہوں نے نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عائشہ غسل فرما رہی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کر کے دکھا رہی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پہلے انہوں نے سر پہ پانی ڈالا، پھر جیسے جیسے جو طریقہ تھا انہوں نے کر کے دکھایا. تو اگر آپ حضرت عائشہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو پھر پردے کا معنی کیا ہے؟ اگر پردہ تھا تو تم نے دیکھ کیسے لیا، اور اگر دیکھا ہے تو پردہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے، یا پھر پردہ وہ اتنا باریک تھا کہ حضرت عائشہ اندر سے باہر دیکھ رہی تھی اور باہر والے حضرت عائشہ کو دیکھ رہے تھے غسل کرتے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. سامعین محترم، تینوں ہی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہے. ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین ہے، گستاخی ہے. اب اگر تم دونوں روایتوں کو صحیح بتاتے ہو کہ بخاری کی یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، تو حضرت عائشہ کی شان میں بھی گستاخی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ روایتیں دونوں غلط ہیں تو پھر بخاری غلط ہوتی ہے. اگر روایت کو بچاتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گستاخی سے نہیں بچتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی سے بچاتے ہو، تو پھر یہ تمہاری جو صحیح بخاری ہے یہ صحیح بخاری نہیں، پھر غلط بخاری ٹھہرتی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ رسول کو بچائیں گے، حضرت عائشہ کو بچائیں گے، یا اپنی روایت کو بچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو روایت پیاری ہے یا اپنا ایمان پیارا ہے.